نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال أخرجوهم من بيوتكم صدق الله العلي العظيم۔ حدیث مبارکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شخصوں پر لعنت فرمائی ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور وہ مرد جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور فرمایا کہ وقال اخرجوہم من بیوتکم، کہ ان کو اپنے گھروں سے نکالو۔ مخنث اصل میں اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اپنی حالت کو، اپنی صورتحال کو بالکل، اپنی شکلیت کو بالکل تبدیل کر دے، جسے ہمارے الفاظ میں ہجڑا بھی کہا جاتا ہے، جسے خڑا بھی کہا جاتا ہے۔ مخنث اس کو کہا جاتا ہے جو اپنی شکلیت کو بالکل تبدیل کر دے، یعنی اگر وہ مرد ہے تو وہ کیفیت، وہ صورتحال یا وہ وضاقتہ اختیار کرے اور اس طرح کا رہن سہن اختیار کرے جو عورتوں کے مشابہ ہوا کرتا ہے۔ اب مخنث کی دو صورتیں جو ہیں وہ فقہا نے بیان کی ہیں۔ ایک تو وہ مخنث ہے جو عام طور پر تخلیقی ہوا کرتے ہیں یا فطرتی ہوا کرتے ہیں، یا دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں جو پیدائشی ایسے ہوتے ہیں جنہیں مخنث کہا جاتا ہے، اور ان کا رہن سہن، ان کا اٹھنا بیٹھنا، اور اسی طرح کھانا پینا اور رہائش آزیش، اور ان کی آواز بول چال کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ عورتوں سے مشابہت رکھتا ہے۔ اور دوسرے مخنث اس قسم کے ہوتے ہیں جو بناوٹی ہوتے ہیں، حقیقت میں وہ مرد ہوتے ہیں لیکن اپنے آپ کو عورت کی شکل میں تبدیل کر لیتے ہیں، اپنی وضاقتہ، اپنا لباس، اپنی آرائش اور اسی طرح اپنی شکلیت جو ہے اس کو بالکل تبدیل کر دیتے ہیں اور عورتوں کی مشابہت اختیار کر لیتے ہیں۔ تو جو پہلی صورت ہے، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یا یوں کہہ دیجئے کہ جو پیدائشی طور پر مخنث ہوتے ہیں یا ہجڑا ہوا کرتے ہیں، یہ وعید ان کے لیے نہیں ہے جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے کہ وہ اپنی خلقت کو بگاڑ رہے ہیں، بلکہ وعید ان لوگوں کے متعلق آئی ہے جو ہیں مرد اصل میں، لیکن انہوں نے اپنی حالت ایسی بنا دی ہے کہ اپنے آپ کو عورت کی طرح بنا دیا۔ اب عورت کی طرح اٹھنا بیٹھنا، عورت کی طرح بناؤ سنگار، عورت کی طرح بال بنانا، اور اسی طرح عورتوں کے لباس کو پہننا، اسی طرح عورتوں کی طرف میک اپ کرنا، یعنی سرخی پاؤڈر لگانا، اور اسی طرح وہ سارے کام جو کسی عورت کو زیب دیتی ہے وہ ساری چیزیں اختیار کر کے اپنی خلقت کو بگاڑنا۔ یعنی اللہ نے اسے مرد بنایا لیکن یہ عورت بننے پر جو ہے وہ خوش ہے، اور اپنے آپ کو عورت بنانے کے اوپر جو ہے وہ لگی ہوئی ہے، اپنے سارے کام عورتوں کی طرح انجام دے رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر لعنت فرماتے ہیں۔ اسی طرح کوئی عورت ایسی ہے جو مردوں کی طرح مشابہت اختیار کرتی ہے، جیسے اگر آج کے معاشرے میں آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صحیح بخاری میں روایت ہے، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، یعنی پجامے کا وہ حصہ جو ٹخنے کے نیچے رہے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اب یہ جو حدیث آئی ہے یہ مردوں کے متعلق ہے کہ یہ مرد جو ہے وہ اپنی ٹانگیں، جو اپنی جو ٹخنے ہیں وہ اوپر کر کے رکھیں، وہ ظاہر کریں، اور اپنے جو پاجامہ ہے اس کو اوپر لٹکائے رکھیں تاکہ اس کے ٹخنے نظر آئیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ حالت عورتوں نے اختیار کی ہے، یہ کنڈیشن عورتوں نے اختیار کی۔ اب ان کے ٹخنے نظر آ رہے ہیں، پاجامے کو اتنا اوپر کر دیا، اتنا اوپر لٹکا دیا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا، وہ ٹخنے نظر آ رہے ہیں اس کے۔ تو یہ حدیث جو بیان کی گئی ہے یہ مردوں کے متعلق ہے، عورتوں کے متعلق نہیں۔ اسی طرح آپ اس معاشرے کا حصہ ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ عورتوں نے اپنے لمبے لمبے بال کٹوا دیے اور چھوٹے سے بال رکھ لیے مردوں کی طرح۔ اب مردوں نے بڑے بڑے بال رکھنا شروع کر دیے، اور مردوں نے جو ہے وہ اپنے ٹخنے جو ڈھانپنے شروع کر دیے۔ تو بالکل اسلام کے بالکل مخالف کام انہوں نے شروع کیے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ان کے اوپر برستی ہیں، جو اپنی تخلیق کو مٹا دیں، جو اپنی ہیت کو مٹا دیں، جو اپنی شکل و صورت کو مٹا دیں۔ ایک دفعہ پشاور کے اندر میرا جاننا ہوا، وہاں میں نے دیکھا کہ ایک شخص سے نوجوان آدمی اور یونیورسٹی کے قریب کھڑا،
دوسرا آدمی اس کو جو ہے وہ سیٹیاں کس رہا ہے اور تالیاں کس رہا ہے اور مختلف قسم کی آوازوں سے اسے جو پکار رہا ہے۔ اتنے میں میرا وہاں سے گزر ہوا، میں نے اس بندے سے بات کی اور میں نے سمجھایا کہ بھائی کیا غیر اخلاقی باتیں کر رہے ہیں اور کیا غیر اخلاقی طریقہ آپ نے اختیار کیا ہوا ہے۔ مجھے کہنے لگے مولوی صاحب آپ جائیں، آپ اپنا کام کریں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میں نے دیکھا تو وہ شخص جو آگے کھڑا تھا اسے سیٹیاں کس رہا تھا، اسے تالیاں بجا رہا تھا اور اسے وہ آوازیں کس رہا تھا کہ میری طرف متوجہ ہو۔ جب میں نے دیکھا، اس نے پیچھے مڑ کر جب دیکھا ہماری طرف، تو میں ذرا وہاں سے چونکہ کسک چکا تھا، وہاں سے ہٹ چکا تھا، میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے بال ایک شخص نے رکھے ہوئے ہیں اور بالکل عورت کی طرح لباس پہنا ہوا ہے، لیکن وہ اصل میں عورت نہیں بلکہ ایک مرد تھا جو ہیڑا بن چکا تھا۔ تو اپنی خلقت کو لوگوں نے بگاڑ دیا، اپنی صورت کو، اپنی حالت کو انہوں نے بگاڑ دیا۔ ایسے لوگوں پر جو صرف کمائی کے لیے یا صرف جو ہے اپنا کاروبار بنانے کے لیے اس طرح کے طریقے اختیار کرتے ہیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کے اوپر اللہ کی لعنتیں برستی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو جو اپنی تخلیق کو جس پر اللہ نے اسے بنایا ہے، جب یہ اسے بگاڑے گا تو اس شخص پر اللہ کی لعنتیں برستی ہیں۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر کو اپنے انوارات سے بھر دے، فرمایا کرتے تھے کہ ایک آدمی جب اپنی داڑھی منڈواتا ہے، ایک آدمی جب داڑھی منڈواتا ہے، اللہ کی اس خلقت کو تبدیل کر لیتا ہے، تو وہ چاہے بیت اللہ کا طواف کر رہا ہو، چاہے وہ نماز کی حالت میں ہو، چاہے وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، چاہے اللہ کا ذکر کر رہا ہو، اس کے باوجود اس پر اللہ کی لعنتیں برس رہی ہوتی ہیں، کیونکہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو توڑ دیا، اس نے اللہ کے حدود سے تجاوز کر لیا، اس کی وجہ سے اللہ کی لعنتیں اس کے اوپر برس رہی ہوتی ہیں۔ حالانکہ بیت اللہ کا طواف عین عبادت ہے، اسی طرح نماز کے اندر مصروف رہنا یہ عین عبادت ہے، اجر و ثواب کا باعث ہے، ذکر و اذکار کرنا باعث اجر اور ثواب ہے، قرآن کی تلاوت کرنا باعث اجر اور ثواب ہے، لیکن باوجود اس کے کہ اس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اس پر منڈلا رہا ہوتا ہے، اللہ اور اس کے فرشتے اس پر لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پش پش ڈال دیا، اس نے اللہ کے احکامات کو توڑا، اسی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اس پر اللہ کی لعنتیں برس رہی ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس گناہ جرم سے محفوظ رکھے، وہ کہ ہم اللہ کی تخلیق کو، اللہ کی فطرت کو بگاڑ دیں تو اللہ کا عذاب کہیں ہم پر نازل و مسلط نہ ہو جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔